آیت نمبر 216۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق اللہ۔ آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ تمہارے پاس ابھی تک وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، تنگ دستی، فقیری اور تکلیفوں نے ان کو گھیر لیا اور وہ شدید جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں جو بھی تم اپنے مال سے خرچ کرو فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتبہ، فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، القتال، جہاد کرنا، وہوا، اگرچہ وہ کرہن، ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہو، لکم، تمہارے لیے جہاد کو فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو، ناپسندیدہ ہو۔
پہلا لفظ کتبہ، یہ جانا پہچانا نہیں ہے، کچھ ذہن میں آیا ہے اس کو پڑھ کے؟ کتب علیکم الصیام، روزوں کو تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اسی پارے میں 3 مرتبہ اس سے پیچھے ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے، کتب علیکم القصاص، قصاص کو تم پہ فرض کیا گیا ہے، ایک رہ گیا ہے۔ اگر وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی، قیام تو فرض تو ہے لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے اس بارے میں، قتال ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر آیت ذہن میں نہیں آ رہی تو مضمون ذہن میں لانے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز، ایک تو قصاص فرض ہو گیا، روزے فرض ہو گئے، یہاں جہاد فرض ہو گیا، ایک اور چیز جس کو اللہ رب العزت نے فرض کیا اور ہم نے اسی پارے کے اندر پڑھا، اور بڑی اس پہ اچھی خاصی بحث بھی ہوئی تھی جی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیران الوصیہ، وصیت کو تم پہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، فرض کیا گیا، لکھا گیا۔ جو چیز اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے وہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاد کو تم پہ فرض کیا ہے، اگرچہ تمہیں ناپسند ہو، تمہیں ناگوار گزرے۔ اب ناپسندیدگی کا کیا مطلب ہے یا ناگوار گزرنے کا کیا مطلب ہے کہ جہاد کو تو بحیثیت مسلم ہم میں سے کوئی ناپسندیدگی کی نگاہ سے، ناگواری کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العزت وہ بڑا سچا ہے اور سچی باتیں کرتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان طبعاً نفسیاتی طور پہ امن پسند ہے، وہ بچتا ہے جھگڑوں جمیلوں سے، جنگوں سے، لیکن جب مسلط کر دی جائیں جنگیں، جب ان کو جھگڑوں کے اندر ڈال دیا جائے تو پھر اس کی مجبوری بھی بن جاتی ہے۔ تو انسان کی طبیعت سہل پسندی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جہاد تم پہ فرض ہے اگرچہ تمہیں ناگوار گزرے۔ اب اللہ رب العزت نے آگے حکمت بیان کی ہے کہ جو تمہیں بظاہر ناگوار لگتا ہے نا، اس کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے، اس کے اندر تمہارے لیے حکمت ہے، اس کے لیے تمہارے اندر زندگی ہے۔ جیسے قصاص کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل قصاص کے نظام میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم سمجھو۔ تو جہاد اکثر مفسرین نے لکھا ہے با اتفاق رائے 3 صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب جو خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، وہ جب حکم دے تو پھر ماتحتوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت تو پوری دنیا کے اندر خلافتی نظام نہیں ہے، کہیں بھی وہ جو خلافت راشدہ کا جو تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا وہ نہیں ہے، یہ پارلیمانی نظام ہے، صدارتی نظام ہے یا جمہوری نظام ہے۔ تو یہ جو پہلی صورت ہے یہ تو ویسے ہی اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ اگر صرف امیر کی بات کی جائے گی تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارے مسلک الگ الگ ہیں، ایسے ہی ہمارے امیر بھی الگ الگ ہیں، ہماری جماعتیں بھی الگ الگ ہیں۔ تو اصل چیز تو یہی ہے کہ جب امیر کا حکم اسی صورت کے اندر ہے کہ جب آپ کے ملک میں یا آپ کے خطے میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اسلامی نظام حکومت ہو خلافت راشدہ کے نظام پر، تو تب جب امیر حکم دے تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب
آپ کے علاقے پہ دشمن حملہ کر دے، جب وہ حملہ کر چکے تو آپ پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، یا وہ تیاری کرتا ہے تو آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو اس صورت کے اندر پھر آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب جنگ چھڑ جاتی ہے آپ کے پرامن خطے کے اندر، دارالسلام کے اندر، تو پھر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت استطاعت کے مطابق جان سے، مال سے، ہتھیار سے جہاد کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب جہاد فرض ہو گیا، آپ کے خطے کے اندر جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا، تو آپ نے پھر پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہوتا میدان جنگ سے، میدان مقتل سے۔ تو پھر دشمن کا طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ فرض ہے میدان مقتل کے اندر، کہ جب جہاد فرض ہو گیا، آپ میدان مقتل کے اندر ہیں، تو پھر اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کا آپ سودا کریں گے اللہ رب العزت کے لیے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بعد بندے وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں کا اللہ کے لیے سودا کر دیتے ہیں۔ تو میدان مقتل کے اندر جی دشمن آپ کا غیر مسلم ہی ہوگا، مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بحث ہے ایک کہ اب مشکل ہے۔ دیکھیں علامہ اقبال نے، آپ ان کی شاعری پڑھیں نا، تو پہلے انہوں نے شاعری کی تصور وطن کے اوپر، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان کی شان کے اندر انہوں نے نغمے لکھے، قصیدے بولے۔ جب یہ 1905 میں وہاں گئے جرمنی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یورپ میں، تو وہاں پہ جا کے جب انہوں نے وہ لٹریچر پڑھا ان کے اخبارات دیکھے، ان کے رسائل دیکھے، تو انہیں سمجھ آئی کہ دراصل یہ جو سرمایہ دارانہ حدود ہے نا، اس کو نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں، کہ ممالک کو کالونیوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان ایک الگ کالونی ہے، بنگلہ دیش الگ کالونی ہے، پاکستان الگ ہے، اسی طرح سے عراق، شام، فلسطین۔ تو یہ باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے انہوں نے کیا جب انگریز کو اقتدار ملا، کہ ان کو جب ہم کالونیوں کے اندر تقسیم کریں گے تو پھر ان کی وحدت ختم ہو جائے گی، تصور وطن زندہ رہے گا، تصور ملت ختم ہو جائے گا۔ تو جب وہ وہاں گئے، انہیں بات سمجھ آئی کہ یہ تو مسلمانوں کو توڑا گیا ہے، اصل میں تو ان کی وحدت کو توڑا گیا ہے۔ ان کا جو ملت کا تصور ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، تو وہ کہ اگر کسی ایک مسلمان خطے کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان اس کا درد محسوس کرتے ہیں، تو ان کو کالونیوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اب ہندوستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی ہے تو ہندوستانی فوج کے اندر مسلمان نہیں ہیں، تو ہماری مسلمان فوج سے لڑے گی، یا ہندوستان کے جو مسلمان فوجی ہیں کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان سے نہیں لڑیں گے، وہ مسلمان ہیں؟ تصور ملت دبا دیا گیا، تصور وطن اٹھا دیا گیا۔ اور یہ بڑی بریکی کی باتیں ہیں، اس پہ تو آپ پہ کوئی فتویٰ لگ جائے گا، آپ پہ غداری وطن کا کوئی لیبل لگا دیں گے۔ جی پر ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ تصور ملت ہو نا، جیسے نظام خلافت تھا، دنیا کے کسی بھی خطے کا مسلمان کسی بھی خطے کے مسلمان کا درد محسوس کرتا تھا۔ اب ہم ویسے نہیں کر سکتے، کیونکہ حد بندی کے ساتھ اب وہاں پہ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر، تو ان کی فوج جب ہماری فوج کے ساتھ لڑے گی، ان کے شہری ہمارے ساتھ جب لڑیں گے، تو وہ ملت کے نظریے پہ نہیں لڑیں گے، یا ملت کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اپنے وطن کے لیے لڑیں گے۔ ان کی فوج اپنے وطن کے لیے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گی۔ تو اب یہ مشکل پیدا کر دی گئی ہے، یہ جو ایک راستہ تھا نا مسلمانوں کے غلبے کا، اس کو شعوری طور پہ بند کیا گیا ہے، دنیا کو نو آبادیاتی نظام کلونیزم کے اندر تقسیم کر کے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے اندر جہاد باقی رہے گا قیامت تک، تو ہر جہادی جماعت یہی سمجھتی ہے
کہ میں ہی وہ جماعت ہوں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ نہیں، یہ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا نا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے 15 20 30 سال جمہوریت کو گند کہا، غلاظت کہا، گالیاں دیں، اب اسی جمہوریت کے اندر آگے بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس متبادل نظام نہیں ہے۔ ایک نظام چل رہا ہے نا، میں اس کو برا کہتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ آپ دنیا کو کوئی نظام دیں۔ اب پوری 2 4 ممالک اسلامی چھوڑ کے سارے اسلامی ممالک کی معیشت سود پہ چلتی ہے۔ ہمارا یہ پیسہ سود کے اوپر چلتا ہے، ہماری جیب کے اندر جو روپیہ ہے یہ سود پہ چلتا ہے۔ تو اب ہم لاکھ کہیں سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، سود زنا کی طرح ہے، سود کی سزا جہنم ہے، لیکن دنیا کو کوئی نظام تو دے نا۔ اور جنہوں نے سود کو مسلط کیا ہے وہ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ایک نیا نظام آپ کا جو اسلامی شریعت کا، اس کا نفاذ نہیں کر کے دینے والے۔ آپ گہرائی کے ساتھ اگر سٹڈی کریں تو کیا جرم تھا جنرل قذافی کا، صدر صدام کا؟ یہ ایک اپنی الگ معیشت بنانا چاہتے تھے جو ان کو گوارا نہیں ہوئی۔ تو ہمارے پاس متبادل نظام نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھنے لکھنے والے کریم لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں رہتے نہیں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر ہے وہ یورپ کے اندر چلا جائے گا، اچھا انجینئر ہے وہ یورپ کے اندر چلا جائے گا، بزنس مین ہے وہ یورپ کے اندر چلا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جتنی ایلیٹ کلاس ہے جو یہاں پہ صرف عیدوں شبراتوں پہ، مرنے مرانے پہ، دفنانے پہ، جنازوں پہ آتے ہیں، جن کی صرف یہاں قبرستانیں اور حکومتیں ہیں، وہ سارے جو صاحب اقتدار اور ایلیٹ کلاس ہیں وہ باہر بیرون ملک کے اندر جا کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر سنجیدگی ہے نہیں۔ ایک آخری مثال میں عرض کروں کہ دیکھیں، عام بندے کی بھی دوڑ یہی ہوتی ہے کہ ڈالر مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی ڈالر کہاں چلا گیا، فلاں حکومت میں ڈالر اتنے روپے اس کی قیمت تھی، اب اتنی ہو گئی ہے۔ بھئی ڈالر امریکہ کی کرنسی ہے، مجھے کیا تکلیف ہے اس کے کم ہونے سے یا اس کے زیادہ ہونے سے؟ ڈالر اس کا بڑھتا ہے، مہنگائی میرے ملک میں کیوں ہوتی ہے؟ ڈالر اس کا بڑھتا ہے، میرا پیٹرول مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ میرا کھانا پینا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ تو عام بندہ تو الجھا ہی اتنا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے، نہ اس طرح کی سٹڈی کرائی۔ ایسے ہی حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت ہے۔ اس سے بھی آپ چھوٹے درجے پہ آ جائیں، آج کل مدارس کے اندر دیکھیں دین کا جو اصل سٹیٹس تھا نا وہ ہم بحال نہیں کر سکے۔ مدارس کے اندر وہ بچے بالخصوص داخل کروائے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں گھروں میں یہ تاثر ہوتا ہے یا تو وہ معذور ہے، یا اس کو نظر کم آتا ہے، یا اس کا حافظہ کم ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اسکول میں نہیں چلتا تو کاری دی پھانڈی انہوں چلائے گی۔ تو جب ہمارا یہ ٹرینڈ ہو جائے کہ پڑھنے والے کریم بچے مساجد کا، مدارس کا رخ نہیں کریں گے، آگے مساجد مدارس میں ان کو ماحول بھی نہیں ملے گا، تو پھر یہ دینی سنجیدگی نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ پر باتیں بہت سی ہیں۔ تو جہاد اللہ رب العزت نے فرض کیا اگرچہ تمہیں ناگوار گزرے۔ 3 صورتیں میں نے بیان کی ہیں، جب وہ صورتیں مل جائیں تو پھر انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وعسا اور قریب ہے، ممکن ہے، شاید کہ یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، تمہیں ناگوار ہو، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے۔ ممکن ہے، قریب ہے، شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسا اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید یہ کہ تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ شرن نہ بری ہو، لکم تمہارے لیے۔ اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔
اب اللہ نے پیچھے کہا نا کہ جہاد تم پہ فرض ہے اگرچہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، پھر آگے کہا کہ ممکن ہے کہ تمہاری نظر کے اندر کوئی جو ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کی نظر میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری نظر کے اندر جو پسندیدہ چیز ہے اللہ کی نظر میں وہ بری چیز ہو۔ تو واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا، نہیں، تعلمون، جانتے۔ اللہ مکمل جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ مجھے قرآن مجید کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ آیت کا ٹکڑا بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ ہم اپنی نظر سے چیزیں دیکھتے ہیں، اپنی نظر سے چیزیں دیکھ کے اپنے حساب سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہماری ایک اپنی چاہت ہوتی ہے جو ہمیں، ہماری ظاہر آنکھ ہمیں جس کے اندر فائدہ دکھا رہی ہوتی ہے، ہمیں جس کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یقین جانیں کبھی بندہ اللہ سے نہ وہ بھی مانگتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن وقت کہہ رہا ہوتا ہے، جس وقت وہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، یہ مجھے چاہیے، وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا۔ کبھی کبھی جو دعائیں پوری نہیں ہوتی نا، جو دعائیں سنی نہیں جاتی ہیں، جو خواہشیں پوری نہیں ہوتی، یہ تسلی دیتی ہے، یہ آسرا دیتی ہے کہ میرے لیے نہیں تھا بہتر، میں نے تو مانگا، میں نے محنت کی، ہو سکتا ہے میرے اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر کوئی چیز رکھی ہے۔ ہم ایک ہی دروازے سے گزرتے ہیں، ساری زندگی ہم ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک ہی دروازے سے گزرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کی ذات ایسا کرتی ہے کہ وہ ایک دروازہ بند کرتی ہے تاکہ کسی اور دروازے سے بھی ہم گزریں، جس کے اندر ہمارے لیے اس دروازے سے بھی زیادہ نفع اس نے رکھا ہے۔ تو ہم جس دروازے سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب وہ بند ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کئی اور دروازے کھولنے کے لیے وہ ایک دروازہ بند بھی کر دیتا ہے۔ تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اشفاق صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، جی وقت ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے فیصلوں کے اندر بہتری تھی۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ لاہور میں نا الحمرا ہال میں ایک پروگرام تھا 14 اگست کی رات، پاکستان بنا تھا تو اس کی خوشی کے اندر، اور کچھ اداکار تھے جو ہندوستان سے یہاں پہ انوائٹ تھے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے نغمے شغمے پڑھنے تھے، تو مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو میں جب نکلا تو جلدی میں وہ جو پاس ہے نا، جیسے آپ نے ہال کے اندر جانا ہے تو آپ کے پاس جو ٹکٹ ہے، پاس ہے، انویٹیشن لیٹر ہے، وہ میں اپنے گھر میں بھول آیا۔ اب دروازے میں آ کے میں نے کہا جی کہ میں اشفاق احمد ہوں اور مجھے انوائٹ کیا گیا ہے، لیکن میں اپنا پاس گھر بھول آیا ہوں، تو مجھے اجازت دیں۔ تو دروازے کے دربان نے کہا کہ میں تو کسی اشفاق احمد کو نہیں جانتا، اور آپ جیسے یہاں پہ سینکڑوں آ کے یہی بات کہہ کے گئے ہیں، اندر وہی جائے گا جس کے پاس انویٹیشن کارڈ ہے، جس کے پاس وہ پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ دیکھیں میں ایک ادیب آدمی ہوں، ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھتا ہوں، اخبارات کے اندر لکھتا ہوں، کتابیں لکھی ہیں، ادیب ہوں، تو مجھے یہ ایک دربان نہیں جانتا۔ کہتے میں نے بڑا اصرار کیا، بہرحال اس نے مجھ کو جانے نہیں دیا، تو میں واپس آ گیا گھر، سمن آباد میں ان کی رہائش تھی۔ تو صبح جب اخبار گھر میں آئی تو اس کی شاہ سرخی یہ تھی کہ الحمرا ہال کے اندر پاکستان بننے کی خوشی کے اندر جو کچھ ہوا، وہ ہوا یہ کہ ہندوستانی جو گلوکار تھے وہ یہاں پہ وہ ترانے اور نغمے بول کے چلے گئے۔ 15 اگست کو انہوں نے خوشی کرنی ہوتی ہے نا، تو اپنے ملک کی خوشی وہ اس ملک کے اندر کر کے چلے گئے۔ اب ایک مہمان آ گیا ہے، آ کے وہ بات سنا رہا ہے، گا رہا ہے، تو آپ اس کو کیا روکے ٹوکیں گے؟ تو وہ اپنے ملک کی خوشی، اپنی آزادی یہاں منا کے چلے گئے۔ تو جو حلقے تھے ان کے اندر پھر یہ بحث اٹھی کہ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے، غلط کیا ہے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میرا نام بھی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ اشفاق صاحب کو انویٹیشن تھا لیکن انہوں نے اس محفل میں جانا گوارا نہیں کیا، وہ نہیں گئے۔ تو میں نے تو اصرار کیا تھا، بلکہ وہ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے مجھے دھکے دیے، دروازے کے دربان نے مجھے دھکے دیے کہ تو مانتا ہے کہ میں تن میں مناواں۔ تو میں ساری رات سٹریس میں رہا، لیکن صبح کو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ نہیں مڑتا نا، اللہ دھکے بھی پڑواتا ہے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا ہے۔
اس کے ساتھ تعلق ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت کل پڑھ لیں گے، وقت ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔